آپ دیکھ رہے ہیں متھلا ان میڈیا۔ ابھی ہم موجود ہیں قضیائی میں، جامع مسجد میں۔ یہاں کے جو امام صاحب ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ کل عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جاننے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ کس کے لیے ہے اور کیا اس کا مقصد ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میرے چینل پہ بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں آئے تاکہ آپ کے چینل کے ذریعے سے بھی قربانی کے تعلق سے لوگوں تک پیغامات پہنچائے جائیں۔ جی، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، کل عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اس نماز میں نماز کی جو خصوصیت ہوتی ہے کس طرح ادائیگی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیں گے ہمارے چینل کے مادھیم سے؟ چونکہ مسلمانوں کے جو تہوار ہیں وہ سال میں 2 تہوار ہوتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ دونوں تہوار ایک بڑی عبادت کے اختتام پر ہوتے ہیں۔ آپ رمضان کو دیکھیں کہ رمضان کا روزہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے لاسٹ میں، اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عید الفطر ادا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب حج تیرتھ یاترا، حج کرنے کے لیے جب دنیا بھر سے لوگ مسلمان مکہ پہنچتے ہیں اور وہاں ان کا حج مکمل ہوتا ہے، تو حج کے اختتام پہ، حج کے اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ گو کہ یہ دونوں نمازیں، دونوں ہمارے لیے ایک سیلیبریشن ہے، ایک خوشی کا مقام ہے، اور خوشی کے طور پر ہم دونوں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں نماز نہیں بلکہ ایک طریقے سے تہوار ہے، سیلیبریشن ہے ہمارے لیے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو اگر عقیقہ نہیں دی جاتی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ چونکہ لوگ ابھی تک اگنورینس میں ہیں، جہالت میں ہیں، ظلمت میں ہیں۔ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قربانی کس کی ہو، اور پھر عقیقہ اگر نہیں ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسئلے دریافت کریں، پوچھیں۔ میں آپ کے اس چینل سے لوگوں کو بتا دوں کہ وہ بچے جن کا عقیقہ ابھی تک نہیں ہوا ہے ان کی بھی قربانی بالکل ہو سکتی ہے، اور قربانی ہونے کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کہ بڑے لوگ گھر کے جو ذمہ دار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کی طرف سے قربانی دی جائے۔ اور اگر اسی طریقے سے اور بھی کوئی ذمہ دار ٹائپ کے ہیں اور صاحب نصاب ہیں، روپے پیسے ان کے پاس ہیں، تو پھر ان کی طرف سے قربانی ہو۔ اور اگر گنجائش ہے، ان کا پاکٹ الاؤ کرتا ہے، ان کا بینک الاؤ کرتا ہے، پھر وہ چاہیں کسی کی طرف سے بھی قربانی ادا کروا دیں۔ اور چونکہ جہاں تک ایک بچے کے عقیقہ کا سوال ہے تو عقیقہ کسی کا ہو یا نہیں ہو یہ دوسری بات ہے، لیکن قربانی جس کی طرف سے دی جائے گی وہ ادا ہوگی۔ نہیں، یہاں پہ سوال یہ ہو رہی ہے کہ پہلے ضروری ہے، عقیقہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، عقیقہ اسی وقت ضروری ہے جب وہ پیدا ہوا تھا، جب ابھی وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ابھی اس کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس وقت مناسب یہ تھا، بہتر یہ تھا، اس کے لیے سویٹیبل یہ تھا کہ عقیقہ کر لیا جاتا۔ لیکن چونکہ وقت نکل جاتا ہے اور پھر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اب قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی عقیقہ کے بغیر، تو عقیقہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، عقیقہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، قربانی اگر کر رہا ہے تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اور یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم کہ جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے کس طرح ادا کیا جائے؟ عید الاضحیٰ کی نماز میں جو ہے 6 تکبیرات ہیں، انہی 6 تکبیرات کے ذریعے سے جو ہے نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ سیم وہی عام نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ہے، بس یہ ہے کہ تکبیرات کا اضافہ ہے۔ یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں اسی کا اضافہ ہے، یہاں یہ ہے کہ 6 تکبیرات ہیں اور ان 6 تکبیرات کے ذریعے سے پوری نماز مکمل کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ قربانی کرنے کا مقصد ہمارے مسلم میں کیوں رکھا گیا؟ مسلمانوں میں قربانی کا مقصد اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان قربانی کے ذریعے سے اللہ کو یہ بتائے کہ یا اللہ، آپ نے ابھی ہمیں حکم دیا جانور ذبح کرنے کا، ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، اور یا اللہ آپ جن چیزوں کا حکم کریں گے ہم وہ چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ گو کہ قربانی یہ درس دیتی ہے، قربانی یہ تربیت اور ٹریننگ دیتی ہے کہ مسلمانوں تمہیں بیدار رہنا چاہیے، تمہیں ایکٹیو رہنا چاہیے، تمہیں تیار ہونا چاہیے کہ جب جس وقت
اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، اسی وقت تمہیں تیار رہنا چاہیے ہر چیز کو کرنے کے لیے۔ دیکھیے ابھی ہم موجود تھے آپ کو قضیائی میں، جامع مسجد کے امام صاحب تھے جس نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کس طرح منایا جائے۔